الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز ساتھیوں، ضلع چکوال، تحصیل تلگنگ، علاقہ گٹال کے دوستو، اللہ کا کرم، شکر، فضل، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی خاطر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا مفتی آصف محمود افلاوہ، ہم دونوں نے مرکز سرگودا میں اکٹھا ایک تپائی پہ بیٹھ کے تخصص پڑھا ہے۔ میرے بڑے قریبی بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اس لیے بندہ اپنے بھائی کا احترام کرے۔ میں تبھی آ کر اسٹیج پہ کرسی پہ نہیں بیٹھا، میں بھائی آصف کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بعض اوقات شیطان ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے نا، تو میں نے کہا نہیں، میں آصف کے لیے وہی ہوں جو پہلے تھا۔ بعض اوقات انسان میں ایسے ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں بندہ اتقوا مواضع التہمہ، حدیث پاک کے مطابق۔ نمبر 2، مجھے حضرت کے کام پہ بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ علاقے میں بڑا اچھا کام فرما رہے ہیں، اور انہی کی دعوت پر میں آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت مولانا مفتی توقیر صاحب، میرا بڑا پیارا تعلق ہے ایک عرصے سے۔ مولانا تنویر صاحب، مفتی صاحب سے آج ملاقات ہے، ان کا کام سن کے بھی دل خوش ہوا ہے۔ میری دعائیں ہیں اللہ سدا ان کے کام کو سلامت رکھے۔ معزز دوستو، شان رسالت کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سرور کائنات، رحمت دو عالم، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی رحمت للعالمین میں گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس وقت بے رو کے اللہ سے مانگا جب امت اس کائنات میں مکمل نہیں آئی، اور اس وقت بھی اللہ سے رو کر مانگیں گے جب امت مکمل کی مکمل آ کر میدان محشر میں موجود ہوگی۔ یہ رحمت للعالمین کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا مظہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے رسول بنایا ہے، وما ارسلنا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، اور نمائندہ جس کا ہو وہ اسی کی نمائندگی کرتا ہے، اور نمائندے کی نمائندگی اپنے اصل کو پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہاں ہمارے ملک کا نمائندہ کسی اور ملک میں ہو تو اس نے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے، ہمیں ہماری نمائندگی کرنی ہے، وہ ہمارے علاقے کا نمائندہ ہے، اور اگر اس پر کوئی حرف آئے تو ہم ذمہ دار ہوں گے، بھئی ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ رسول اللہ کے نمائندہ ہیں، تو اللہ رب العزت کو حضور پاک علیہ السلام بطور نمائندگی پیش فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر حضور علیہ السلام خود معاف فرما دیں تو فرما دیں، شریعت اور اللہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ حضور نمائندہ خدا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے،
تو علم و عمل اللہ سے حضور پاک نے لیا ہے اور امت کو دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اللہ سے احکامات کو لینا اور امت کو احکام دینا، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں مؤمن کہلاؤں تو وہ اس وقت تک مؤمن، مسلمان، مطیع، فرما بردار، وفادار، حبدار پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرے، من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، تمام کائنات سے، لوگوں سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والا نہ ہو جائے، تب مومن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر عزت احترام کا پردہ زیادہ سمجھتے ہیں یا رسول اللہ پر اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ سے کائنات میں لوگوں سے پیار زیادہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایک شخص نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا مولانا ہم اپنے والد کے اوپر حرف نہیں آنے دیتے، ہم اپنی اولاد پر کوئی معاملہ برداشت نہیں کرتے، لیکن بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم سنت کے خلاف حضور پاک علیہ السلام کے لیے پی جاتے ہیں، تو اس کا معنی پھر کائنات میں مومن کوئی نہیں ہے، پھر مسلمان کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھیں بات سمجھیں، جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ آپ سمجھیں گے تو شاید آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو آ کر کہے کہ اس مسئلے پر آپ کے والد سے گفتگو ہوئی ہے، آپ کے ابو نے اس مسئلے پہ سچ نہیں بولا، غلط کہا ہے، ٹھیک نہیں کہا، یہ ثبوت لو۔ جب بندے کے سامنے ثبوت پیش کر دیے جائیں اور پروف بھی سچے ہو تو انسان مان لیتا ہے، ہاں میرے ابو سے غلطی ہوئی ہوگی، میرے ابو نے جھوٹ بول دیا ہوگا کسی وجہ سے، کوئی ڈر کے مارے، کسی خوف کی وجہ سے، یا بھولے سے جھوٹ بول دیا ہوگا، یہ تسلیم بندہ کر لے گا، کہتے جی کر لیں گے۔ اب میں نے کہا آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ چلے کہ انہوں نے اس مسئلے پہ کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی خطا کی ہے، اور ثبوت بھی آ جائیں، مانیں گے؟ کہتے جی ہاں، میں انہیں معصوم تو نہیں مانتا، میں انہیں بھی غلط ثبوت کے ساتھ مان لوں گا۔ دنیا کے کسی بندے کی غلطی آپ کے سامنے پروف کر کے اجاگر کر دی جائے، جی ہم مان لیں گے اس سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بالفرض والمحال کوئی ظالم کہہ دے اس موقع پہ مسلمانوں کے نبی نے نعوذ باللہ ٹھیک نہیں کہا، غلط کہا ہے، غلط کی طرف داری کی ہے، غلطی یوں کرتے ہوئے یوں کہا ہے، مان لیں گے؟ کہتے جی نہیں، بندہ اپنی جان تو قربان کر لے گا، پیغمبر کی طرف غلطی کی نسبت، نبی کی طرف گناہ کی نسبت، نبی کی طرف خطا کی نسبت، نبی کی طرف نافرمانی کی نسبت ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم حضور پاک کو سچا، حضور کو صحیح، حضور پاک کو بالکل ٹھیک مانیں گے۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں محبت پیغمبر۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی مؤمن نہیں کہلا سکتا حتی اکونا احب الی، پیار مجھ سے سب سے بڑھ کے کرے گا، من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، وہ والدین ہو ان سے بڑھ کے پیار اللہ کے رسول سے، وہ اولاد ہو ان سے بڑھ کے پیار اللہ کے رسول سے، وہ دنیا کے لوگ ہوں ان سے بڑھ کے پیار اللہ کے رسول سے۔ یہ آیت اور حدیث پاک کا ترجمہ دیتے ہوئے میں ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے پاک پیغمبر کو رب نے جو شان دی ہے نا وہ اتنی بڑھ کے ہے، مقام دیا ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے، رتبہ دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب باقی انبیاء کرام کو جو کچھ ملا، رتبات، مقامات، معجزات ملے، وہ رسول اللہ کے گلدستہ سے نکل کے پھول بن کے ملے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ باغ میں جائیں، رات کی رانی سونگنی ہے آپ سونگ لیں گے، چنبیلی سونگنی آپ سونگ لیں گے،
गुलाब का फूल सूंघना है आप सूंघ लेंगे, बाकी किसी फूल की खुशबू लेनी है आप बड़े आसानी से महसूस कर लेंगे, वो एक एक फूल होगा। लेकिन जब आप चाहेंगे मैं इस बाग के तमाम फूलों की खुशबू यकजा होकर एक जगह सुनूं, तो आपको गुलदस्ता बनाना होगा, गुलदान बनाना होगा। गुलदस्ता और गुलदान बाकतुल अज़हार, जिस पर फूल जमा होते हैं, वो क्या है? जो तमाम फूलों की यकजा खुशबू एक जगह दे, उसे क्या गुलदस्ता कहते हैं। बाकी अंबिया के मौजज़े, मर्तबे, रुतबे, मकाम उनमें मौजूद हैं, लेकिन जो मर्तबा, जो मौजज़ा, जो मकाम, जो रुतबा, जो दर्जा उनको मिला है, वो हुजूर के गुलदस्ते से निकल के मिला है। आप कहेंगे इसकी दलील, मैं आयात और अहादीस में एक एक बात झलकी देकर कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद की बात पेश करने लगा हूँ। तवज्जो रखना। फरमाया अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया को जमा करके तुम्हारे दौरे नबुव्वत चल रहे हो, तुम अपने अदवारे नबुव्वत में दीन का काम कर रहे हो, और तुम्हारे दौरे नबुव्वत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम्हारे दौरे नबुव्वत चल रहे हो। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आ जाएं, यानी आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलाम इनके अदवारे नबुव्वत में हुजूर आ जाएं, तो इन्होंने अपने दीन के कलमा, अपने नाम का कलमा, अपने मजहब की दावत, ईमान की दावत, इस्लाम की दावत, वो जो इनको मिली है वो नहीं देनी, तो फिर क्या करना है? लतुमिनुन्ना बिही, हुजूर पाक पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्नहु, तावन भी करना है। तो हुजूर पाक का मकाम तो इतना, वो सारे इधर आए, इसमें कुछ है तो ना। हदीस पाक उठाएं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये एहसान का मंजर अपने पे करके दिखाया कि तमाम अंबियाए कराम मेरे मुक्तदी थे, मैं उनका इमाम था। और इमाम कौन होता है? जब वो सफ़ के आगे ठहरता है, उसके आगे भी कोई नहीं होता, बराबर भी कोई नहीं होता। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आगे तो आगे, अंबिया में हुजूर के बराबर भी कोई नहीं है। तो हुजूर का रुतबा तो इतना है। अच्छा, यहाँ पर भी एक एतराज़ हल करता जाऊँ। बाज़ लोग कहते हैं, आप लोग कहते हो हुजूर पाक सब अंबिया से बढ़ के, इनका दर्जा सब से बढ़ के, मकाम बढ़ के, हमें एक बात समझ नहीं आती। जी पूछे क्या बात है? जब बात समझ ना आए ना, तो बंदा अकल से फैसला न करे, बल्कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान करीम उसका हल देता है। जब न समझो तो उनके पास आओ जो समझ रखने वाले हैं। तो दीन में उलमा से बंदा मसला पूछ ले। हमारे यहाँ गलती क्या है? हम अपनी तरफ से मसले का हल निकालते हैं। एक बंदा पाकिस्तान में विज़िट करके अपने मुल्क गया, लोगों ने पूछा बता मुल्क कैसे लगा? उसने कहा बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दीन भी जानते हैं, हिकमत भी जानते हैं, हर बंदा मुफ्ती भी है, हर बंदा डॉक्टर भी है। बंदा बहुत परेशान हुआ। उन्होंने कहा मुल्क पाकिस्तान के सारे पढ़े लिखे, बंदा डॉक्टर भी है, बंदा जो है ना मुफ्ती भी है। कहा क्या, कैसे, आपको कैसे पता चला? कोई डिग्रीज उनकी चेक की हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। सर्टिफिकेट देखी? कहा जी नहीं। तो आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा मैं जहाँ जाता था, कोई दीनी मसला चल रहा होता तो माहिर से न पूछते, कहते ए हो जाती अल्लाह माफ़ कराना ला, खैर खैर, कोई ऐसी गल कोई नहीं। तो किसी को बीमारी होती तो वो कहता मैंने इस तरह बीमारी का सामना किया, फलां गोली खा लो ठीक हो जाओगे। उन्हें नहीं पता उस गोली के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पता नहीं जो गुर्दे का मरीज़ है उसने डिस्प्रिन खानी भी है या नहीं है, ये नहीं पता। वो कहते जी खा ले। तो हर बंदा मुफ्ती भी है, हर बंदा डॉक्टर भी है। हमारे यहाँ यही गलती है कि हम दीन के मसले में खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं, खुद समझना। इसलिए मेरे दोस्तों, जान का मसला हो तो डॉक्टर से, ईमान का मसला हो तो उलमा से रब्ता करना पड़ता है। तो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, हमने कहा पूछे आपको एतराज़ कौन सा है? कहा जी हमें एतराज़ है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दिल अक़दस को धोया गया, जिसे कहते हैं शक्क सदर। जी बिल्कुल धोया गया। कहा जब शक्क सदर हुआ तो क्या हुआ? कहा हतीम में, हतीम खाना काबा का वो हिस्सा जिस पर छत नहीं है, कहा इस जगह अल्लाह के रसूल को हज़रत जिब्राइल और फरिश्तों ने सुलाया, दिल अक़दस को बाहर निकाला,
وہ وہاں لے گئے، چاہے زمزم پہ، زمزم کے کنویں پہ اس دل اقدس کو دھویا، دھو کر رسول اللہ کے دل مبارک کو سینے مبارک میں رکھا، اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور پاک کے دل کو دھو کر آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ سوال یہ ہے، جو آپ کہتے ہیں بڑا رتبہ امام الانبیاء کا ہے، تو جو پانی حضور کے دل پہ لگا ہے، یہ پانی تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے پر نیچے سے چشمہ جاری ہوا تھا، چاہے زمزم۔ تو جو نبی ایڑی رگڑ رہا ہے وہ اسماعیل ہے، جس کا دل دھویا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ تو چھوٹے درجے کے نبی کے ایڑی لگنے سے جو پانی پاؤں کے نیچے سے نکلا، بڑے درجے کے نبی کے دل کو پاؤں والے پانی سے کیوں دھویا گیا؟ یہ سوال آپ کا، جواب ہمارا۔ میں نے کہا ذرا سمجھ کے بات ذہن میں رکھنا، بعض اوقات ایک بات ٹھیک ہوتی ہے، بندہ غلط سمجھ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے؟ بولیے۔ میں کہتا ہوں یہ آدھا خالی ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ جی آپ نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے، میں نے کہا آدھا خالی ہے، تو پھر آپ مجھے جھوٹا کہیں گے؟ اسے کہتے ہیں اختلاف لفظی، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں بعضوں کا۔ 6 لکھے نا ایسے 6 اور یوں رکھ دیں، نیچے والے کہیں گے 6، اوپر والے کہیں گے 9۔ 6 کو الٹا کرو تو 9 ہی بنتا ہے نا۔ ناک ہے نا، ناک، نون الف کاف، اس کو الٹا کریں تو کان بنتا ہے۔ الفاظ لکھیں نا، ناک کو الٹا کریں کان بنتا ہے، کان کو سیدھا کریں ناک بنتا ہے۔ تو بعض اوقات تو لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، تصویر کے دونوں رخ، دونوں پہلو دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کر دی، بات ختم ہو گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی، بات ابھی شروع ہوئی ہے۔ تھوڑا غور کریں تو آپ کے سوال میں جواب موجود ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جب واسطہ عوام سے ہو تو پہلے مثال دو، پھر دلیل سمجھاؤ، ورنہ دلیل سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کو دلیل سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ ایک والد ہے، ایک بیٹا ہے۔ والد نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، تو وہ حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا۔ لیکن والد صاحب اس درجے کے تو نہیں ہیں پڑھے ہوئے جس درجے کا بیٹا حافظ، عالم، قاری بن گیا۔ اب جب نماز پڑھانے کے لیے دونوں مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے تو نماز پڑھانے میں امام بننے کی ضرورت پڑے تو کون نماز پڑھائے گا؟ کون؟ بیٹا۔ درجہ کس کا بڑا ہے؟ والد کا۔ یہ دونوں نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ اب پاؤں دبانے کی ضرورت آئی ہے تو کون دبائے گا؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ؟ کیوں؟ یہ تو امام تھا، نہ آگے کوئی تھا نہ برابر کوئی تھا، کیوں پاؤں دبائے گا؟ آپ کہیں گے اب مسئلہ امامت کا نہیں ہے، اب مسئلہ ولدیت کا ہے، اب والد ہونے کا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، آپ نے اعتراض جڑ دیا، رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا درجے کو آپ نے نعوذ باللہ ایک اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیا وہ مقتدیوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھہری ہیں، ان کے پاؤں کا پانی حضور کے دل پہ لگا ہے تو درجہ بڑا حضرت اسماعیل کا ہوا۔ میں نے کہا آپ نے تصویر کا آدھا رخ دیکھا ہے، تصویر کے دونوں رخ دیکھیں تو بات بن جائے۔ حضرت رسول اللہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے۔ اللہ کے رسول کا صحیح بخاری میں جو نسب موجود ہے 21 واسطوں پہ آگے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ قد خطہ نصابون کی بات ہے۔ وہ 21 واسطوں میں معد بن عدنان یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، جن کی نسل سے اللہ کے رسول آئے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو رسول اللہ کا سلسلہ نسب ہے، یہ معد بن عدنان اولاد ہے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضور پاک اس نسل سے آئے ہیں تو رسول اللہ اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضور پاک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ رسول اللہ کا نسب حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اگر درجہ دیکھیں رسول اللہ کے بیٹے ہونے
دیکھا, پھر والدین بڑے ہوتے ہیں, درجہ دیکھے رسول اللہ کی نبوت کا, پھر بڑے اللہ کے رسول ہیں, ایک درجہ ابوت کا ہے, ولدیت ایک درجہ نبوت کا ہے, رتبے کا. اگر درجہ ابوت کا دیکھے اسماعیل بڑے ہیں کیونکہ والد کے درجے میں ہیں, حضور پاک چھوٹے بنتے ہیں کیونکہ بیٹے کے درجے پہ ہیں. اگر درجہ نبوت کا دیکھیں پھر حضور بڑے ہیں, یہ امام ہیں, اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں, وہ مقتدی ہیں. دونوں پہلو دیکھے جائیں, دونوں رخ دیکھے جائیں, دونوں حصے دیکھے جائیں تو بات بنتی نظر آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے, حضور کا رتبہ سب سے بڑھ کے ہے. اب سوال اٹھتا تھا کہ حضور پاک کو کی نبوت کو باقت الازہار ہم نے گلدستہ کہا, اس سے مانگ کے باقیوں کو ملا, اس کی کوئی ثبوت؟ میں آیت اور حدیث تو پڑھ چکا, امامت انبیاء اور وَإِذَا خَذَ اللَّهُ. اب میری مثال سمجھانے کے لیے میں حضرت نانوتوی کو پیش کر رہا ہوں. قاسم العلوم والخیرات, بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے, ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچا خوبہ ہمہ دارند کہ تو تنہا داری. کیا مطلب؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور, حسن یوسف دم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مار سے مردے کو زندگی ملے, ان کی پھونک مارنا بڑا مشہور. ید بیضا داری, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں رب نے سفیدی بھی دی اور طاقت بھی دی, سانپ بن جاتا ان کا عصا, اور سانپ دوبارہ عصا اور عصا دوبارہ سانپ, یوں بن جاتا, بدل جاتا. اور ان کے ہاتھ یہاں رہتے تو وہ نکلتے تو چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے. ان کے ہاتھ کی پاور بڑی تھی. کہا یہ اپنی جگہ, رتبے معجزے مرتبے اپنی جگہ, لیکن آنچا خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری, لیکن ان سب کے مقابلے میں اکیلا رسول اللہ کو معجزے وہ ملے ہیں جو ان سب سے حاوی ہیں. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی انگلی کٹنے کی بات کا ذکر, کوئی تذکرہ, کوئی واقعہ ہے تو میدان میں پیش کیا جائے, بات بن جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مارنے سے مردہ اٹھ کے قم باذن اللہ اٹھ کے بیٹھ جائے, بتائے میں نے زندگی یوں گزاری, پھر قبر میں لوٹ جائے. کیا رسول اللہ کا کسی قبرستان میں جا کر اس طرح بندے کے اٹھانے کو ثبوت, واقعہ, دلیل ہے, پیش کر دیا جائے؟ حضرت نانوتوی کی بات دلیل سے ثابت ہوگی. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ تھا, ان کے ہاتھ کی طاقت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے, کس طرز پہ ان نے معجزے دیے ہیں, رتبے مرتبے واضح ہوئے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ تو دریا دو ٹکڑے ہوا, حضور پاک علیہ السلام کی یہ جزیرہ عرب میں تو دریا تھے بھی نہیں, بواد غیر ذی زر, ادھر تو اگتائی کچھ نہیں ہے, ادھر دو ٹکڑے ہونے کے واقعہ ملے گا تو پھر بات کھلتی نظر آئے گی. میرے دوستو ملتے ہیں, واقعات دلائل کی شکل میں موجود ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایک پر بات کر رہا ہوں. حسن یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کو رب نے ایسا حسین ماجبین دل نشین چہرہ عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیزہ ہو جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خریدا گیا, انہیں میدان میں جا کر بیچا گیا, خریدا کس نے تھا؟ بادشاہ کی بیوی زلیخا نے خریدا تھا. زلیخا خرید کے لائی تھی, اپنے خریدے ہوئے پر عاشق ہو گئی, فریفتہ ہو گئی, دل دے بیٹھی, اور اسے سمجھ نہ آیا میں کیا کر رہی ہوں. اس نے 7 کمروں کے اندر بلایا, 7 کمروں کو دروازے لگائے, انہیں لاک کروایا اور چابیاں اپنے غلاموں کے پاس رکھوا دی تاکہ آسانی سے کھل نہ سکے. انہیں اکیلے کمرے میں بلا کر دعوت گناہ دی ہے. قالت ہی تلک, قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف میں اس واقعے کو یوں ذکر فرماتا ہے, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم عن الخطا تھے, یہ نبی اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو گویا ارادہ ہی ہو جاتا, لیکن انہوں نے ارادہ چھٹکارے والا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں زلیخا نے ارادہ گناہ والا کیا. یہ مڑے پیچھے دیکھا,
हजरत यूसुफ की आंखों ने बताया दरवाजा बंद है, ताला लग चुका है, लेकिन सबब इख्तियार करना हमारे जिम्मे है। मुसब्बिबुल असबाब की ताकत उसका मामला है। बज़ाहिर दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ था, लेकिन सबब को छोड़ा, मामला मुसब्बिबुल असबाब पे डाला। हजरत यूसुफ ने कदम आगे बढ़ाया, दरवाजे की तरफ चले तो रब की ताकत आई, अल्लाह की कुदरत का इजहार हुआ। वो दरवाजे का ताला टूटा, वो कुंडी खुली, वो दरवाजा खुला। हजरत यूसुफ हौसले के साथ आगे चले। वो 7वां दरवाजा खुला था तो 6वां खुला, 5वां खुला, 4था खुला, 3रा खुला, दूसरा खुला, पहला खुला, हत्ता के बाहर आ गए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला जब मशहूर हुआ और जुलेखा झूठी हुई, क्योंकि खामद ने बाहर आकर देख लिया था। अल्लाह का कुरान कहता है सैयदहा लदल बाब, जो इसका बड़ा खामद और मियां था, इसका सरताज था अजीज़े मिस्र। उसने हजरत यूसुफ और अपनी बीवी को इकट्ठा देखा तो इसने इल्जाम लगाते हुए कहा, आप मुझे देख रहे हैं, जो आपके घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा ये होनी चाहिए। खामद ने गुस्से में आके अपनी इज्जत बचाने के लिए बात की तो वहां गवाही मांगी गई कि गवाही बताओ। वह शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, फैमिली जुलेखा की थी, खानदान जुलेखा का था, लेकिन एक बच्चे ने गवाही जुलेखा के खिलाफ दी है। एक मासूम ने बोले हजरत यूसुफ के लिए, फरमाया इसे देखो, अगर इसकी कमीज का दामन आगे से फटा है गलत मर्द होगा, सच्ची औरत होगी। अगर कमीज का दामन पीछे से फटा है सच्चा मर्द होगा, झूठी औरत होगी। जब देखा गया कमीज का दामन पीछे से फटा, ये बात आया हो गई, मसला जाहिर हो गया, कज़्ज़ाब ये है, झूठी ये है, गलतकार ये है, दाइया गुनाह ये है। इसने हजरत यूसुफ को नऊज़ुबिल्लाह फिसलाने की नाकाम कोशिश की। इस बात में अपने आप के गम की बेइज्जती मिटाने के लिए अजीज़े मिस्र ने जेल में डाल दिया। जुलेखा की सहेलियों में जब बात पहुंची, मामला खुला, सब ने कहा गुलाम आका पे हाथ नहीं उठाता, वजह तू होगी, वजह तेरा दिल होगा। तेरी आंखों ने, तेरे दिल ने, तेरे दिमाग ने, तेरी सोच ने कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया होगा माहौल, जिससे ये मामला बना। जुलेखा की बेइज्जती हुई, वो कहने लगी मैं क्या करती, मुझे हुस्न के सामने झुकना पड़ा, मुझे खूबसूरती के सामने सर तस्लीमे खम करना पड़ा, इसी वजह से मैंने किया। वो लोग कहने लगी सहेलियां, जुलेखा कैसा हुस्न था जिसकी वजह से बादशाह की बीवी बादशाह ज़ादी बैठकर उसके ऊपर फरेफ्ता हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, दिल को संभाल, मामले को देख, क्या मामला उछाल बैठी। जुलेखा ने सोचा अब इनसे बदला लूंगा, इनसे बदला लूंगी। जुलेखा ने सबकी दावत की, एक पार्टी को सेलिब्रेट किया, कुर्सियों पे बिठाया, इनके सामने एजाज, इकराम, एहतराम, मेहमान नवाजी के लिए सामने फल रखे, हाथों में छुरी दी कि अपने फल को काटे। और उधर जेल के जेलर को कहा था जब ये हाथों में छुरियां लेकर फल काटने लगे, ऐन उसी टाइम पर तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकालना है, सिर्फ एक झलक ये लोग देखें, मेरी सहेलियां उस हुस्न का मुशाहिदा करें, इन्हें पता चले यूसुफ कितना बड़ा हसीन जमील महजबीन दिल नशीन है, इन्हें पता चले। वही हुआ जब ये फल काटने लगी और वो बाहर निकले। कुरान करीम कहता है फलम्मा राइनहु अकबरनहु वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, हथियार डाल दिए, सर तस्लीम कम कर लिया। जुलेखा ये तो फरिश्तों से बढ़ के खूबसूरत लगता है। वकत्ताना अयदियहुन्ना, अपने हाथ में रखे हुए फल काटना भूल गई कि अब छुरी सेब के ऊपर से चली, अंदर से निकली, छोड़ दो, नहीं, छुरी को चलाती रही, छुरी को घुमाती रही, छुरी को आगे ले जाती रही, हत्ता
کہ سیب کٹا، ہاتھ کٹا، گوشت کٹا، خون نکلا، نیچے دیکھا سیب کی ڈلیاں نہیں ہوئی تھی، انگلیاں کٹ چکی تھی، ہاتھ کٹ چکے تھے، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیلر اندر لے گیا، کہا بتاؤ تم نے کیسا دیکھا؟ اب ان کے پاس جواب نہ رہا۔ زلیخا واقعی بہت حسین ہے، یہ حسن پیغمبر یوسف علیہ السلام، جزاک اللہ، یہ حسن پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ کر سمجھ گئی۔ آپ میرے بیان کو شب جمعہ کا بیان سمجھ کے سنو، نعرہ نہ لگانا، سبق کے انداز میں سمجھنا۔ میرے بیان میں نعرے کو پسند نہیں کرتا، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ مسئلہ ذہن نشین کریں۔ حسن یوسف یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ، تو حضرت نانوتوی نے جو جملہ لکھا کہ اس سے بڑھ کے میرے پاک پیغمبر کا حسن ہے، یہ گلدستہ ہے، وہ گل ہے، کیا حضور کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ کاٹا ہے؟ اب جب جواب آیا ہے نا اس سوال کا، تو کائنات کی اس ہستی نے جواب دیا ہے جو آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ہے۔ کائنات کی وہ عورت بولی ہے جو صدیقہ بنت صدیق ہے، جس کے لیے اللہ نے 18 قرآن کریم کی آیات میں سورت نور کے 2 رکوع اتار دیے ہیں۔ وہ عائشہ بولی ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ اماں جان فرمانے لگی فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَذَلُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِن نَقَدِ لَوَّامِي زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَ بِالْقَطِعِ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ۔ مصر کی عورتوں نے میرے پاک پیغمبر کے رخسار کا ذکر نہیں سنا تھا، شاید مصر کے بازار میں قیمت پر پیسہ لگانے پر وہ اپنے پیسے کو ضائع ہونا سمجھتی۔ اگر جبین محمد، ماتھے محمد، پیشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یا عورتیں کر لیتی، ان کے ہاتھ نہ کٹتے، چھریاں اپنے دل پر پھیر بیٹھتے۔ اس سوال کے جواب پر ایک سوال اٹھتا ہے، اماں جان رضی اللہ عنہا سے ہم حال تصور میں جا کے، زبان حال میں جا کر پوچھتے، اماں جان توجہ رکھنا، اماں جان ہاتھوں پہ رکھ کے پھل کاٹا جاتا ہے تو انگلیاں کٹنا تو سمجھ آتی ہیں، دل پہ رکھ کے تو پھل نہیں کٹتا۔ دل کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ادھر رکھ کے تو پھل نہیں کاٹتا نا، پھل کاٹتا ہے ہاتھ پہ رکھ کے۔ آپ فرما رہی ہیں یہ اپنے دلوں کو کاٹتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اماں جان آپ فرمانا کیا چاہتی ہیں؟ تصور میں اماں عائشہ کے جواب کو میں پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ بیٹا آپ نے رسول اللہ کا رتبہ، شان رسالت، مقام نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْشُرُنَّهُ، اس پر تو اللہ تمام انبیاء کو پابند فرما رہے ہیں۔ اگر تمہارے دور میں حضور آئیں تو کلمہ ان کا پڑھنا، تو رتبہ تو میرے پاک پیغمبر کا زیادہ۔ امام الانبیاء کی امامت انبیاء آپ نے نہیں دیکھی؟ معراج کی رات، اور معراج کی رات رسول اللہ نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی ہے وہ کتنی بار ہے؟ 2 بار ہے، توجہ رکھنا، 2 بار ہے۔ ایک جاتے ہوئے صلاۃ استقبالیہ ہے، ایک واپسی پہ صلاۃ الوداعیہ ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 باب فی المعراج، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو پہلی نماز پڑھائی ہے یہ استقبالی ہے، اور جو باقی پڑھائی ہے وَنَزَلَ مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَآخَرَ۔ پھر واپسی پہ انبیاء کچھ حضور کے سے پہلے کچھ حضور کے بعد اتارے گئے، دوبارہ نماز پڑھائی، انبیاء اپنے مقام پہ، حضور اپنے مقام پر آئے، نمازیں 2 بار ہے۔ تو کہا دیکھتے نہیں ہیں یہ امام الانبیاء ہے تو ان کا رتبہ تو بڑھ کے ہے۔ اسی وجہ سے میں نے دل کی بات کی ہے کہ حضور پاک سے فیض نکلتا ہے، حضور پاک تو نبوت کا چشمہ ہے، نبوت کا مرکز ہے، فیض میں معجزہ بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، سیرت بھی ہے، کردار بھی ہے، نبوت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، حسن بھی ہے۔ وہ یہاں سے نکلا وہاں پہ پہنچا، اصل تو حضور ہیں۔ ایسے ہی ایک انسانی جسم ہے، جسم میں انگلیاں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، دل اور دماغ بھی ہے، لیکن جو دل میں اصل ہے، جو جسم میں چشمہ ہے، وہ سینے میں لگا ہوا دل ہے۔ دل حکمران ہے، باقی جگہ باقی اعضاء رعایا ہیں۔ دل منبع ہے، باقی مطیع ہیں۔ دل مرکز ہے، باقی شاخیں ہیں۔
जैसे रसूलुल्लाह की नबुव्वत मरकज़ नबुव्वत, बाकी अंबिया की नबुव्वत शाख नबुव्वत, ऐसे ही हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मिसाल को देखते हुए दिल को देखो, दिल मरकज़ बदन, उंगलियां शाख बदन। दिल ने कहा दाएं देखूं और उंगली यहां रखूं, तो मैंने मुफ्ती तौकीर साहब के जो है ना कंधे पर हाथ रख दिया। क्यों? ये मेरी शाख बदन, मरकज़ बदन का कहना मान के गई। मैंने कहा जी बाएं हाथ रखूं, तो मेरे मरकज़ बदन से शाख बदन ने कहना माना। पता चला दिल मरकज़ है, उंगलियां शाख हैं। का इसी तरह मिस्र की औरतों ने मरकज़ नबुव्वत को नहीं देखा, शाख नबुव्वत को देखा था। तो जब नबुव्वत की शाख को देखा तो बदन की शाख को काटा, नबुव्वत के मरकज को देखती तो मरकज़ बदन दिल को काट लेती। मरकज़ बदन लअथरन बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्न अलल यदी, फिर उनका तरजीह कुनिंदा उज़्व दिल होता, फिर हाथ न होते। तो हुज़ूर पाक से निकल के वहां गया हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, हजरत ईसा की फूंक से मुर्दा जिंदा उठ के बैठ गया। क्या रसूलुल्लाह के दौरे नबुव्वत में भी वाक़या है, बहुत बड़ा है। वो कैसे? आप अक्सर मशहूर हदीसें सुनते रहते हैं। अबू जहल आया हाथ में कंकर छुपाकर, यूं सामने किए, आसमानों की खबरें देते हो, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को चैलेंज करके कहने लगा बताओ मेरे हाथ में क्या है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया होगा कि अबू जहल, काहिन लोग भी अपनी कहानत से, साहिर लोग भी अपने सेहर से तुक्के लगाकर बता देते हैं, कभी ठीक और कभी गलत, क्या है और क्या नहीं है। आज मैं भी बता दूं क्या है, तो फिर इमामत अंबिया कैसा हुई? नहीं नहीं, यूं नहीं होगा, बल्कि अबू जहल तेरे हाथ के कंकर बोलेंगे मेरा रुतबा क्या है, तेरा हाथ के अंदर का सामान बोलेगा मैं कौन हूं। हुजूर ने नहीं बताया तेरे हाथ में पत्थर है, बल्कि पत्थर बोल पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। तो उसने हाथ से पत्थर गिरा दिए। वाह यार, इतनी बड़ी बात, लेकिन ईमान फिर भी न लाया। जो दिल का अंधा होना, उसे चेहरे की 100 आंखें भी मिल जाएं उसे फिर भी नजर नहीं आता। दिल का अंधा होना और है। तो मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दमे ईसा, जाते कब्र पे मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो उठ पड़ता। सवाल, मुर्दे में किसी जमाने में रूह थी, फिर रूह निकली, कब्र में गया, अब रूह का सिर्फ ताल्लुक है, तो इसमें दोबारा रूह आना कौन सा मुश्किल था। अल्लाह के हुक्म से आ गया, रसूलुल्लाह के हुक्म से, हुजूर के दर्जे से, मेरे पाक नबी की शान से उन पत्थरों में रूहें आई हैं जिनमें कभी आई भी नहीं थी। तो दमे ईसा तो उससे बढ़ के यदे बैजादारी। हजरत, तवज्जो रखना, मेरा दिया हुआ टाइम तकरीबन पूरा है, मैं बात क्लोज करने लगा हूं। बतौर खुलासा, यदे बैजादारी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये रुतबा दिया। दरिया पे पहुंचे, डंडा मारा, हाँ दरिया 2 टुकड़े हो गया। तो रसूलुल्लाह ने क्या किया? मैंने कहा जी इससे बढ़ के किया। 3 सवाल हैं। नंबर 1, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फज़रिब बिअसाकल हजर, अपने डंडे को उस पत्थर पर मार रहे थे जो दरिया की मुंडेर पे था, मैं अब पूछना चाहता हूं हजरत मूसा कहां थे? दुनिया कहती है जमीन पर थे। मेरा दूसरा सवाल, वो डंडा दरिया को टच हुआ था, लगा था या नहीं लगा था? कहते हैं जी लगा था। मेरा तीसरा सवाल, वो दरिया कहां था? कहा जी जमीन पर। मैंने कहा 3 बातें हो गई, हजरत मूसा भी जमीन पर, दरिया भी जमीन पर, डंडा भी जाकर लगा। आओ मेरे पाक पैगंबर के पास। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर थे, लेकिन चांद आसमान पे था। हुजूर पाक से मौजज़ा तलब किया गया। हुजूर ने अल्लाह से सवाल किया, रब ने मौजज़ा अता कर दिया। रसूलुल्लाह जमीन पर थे, चांद आसमान पर था। बौदल मशरिकैन का स्पेस और फासला है। हुजूर ने अपनी उंगली मुबारक उठाई है, चांद पे नहीं लगी। कुरान कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर। हुजूर की उंगली से चांद 2 टुकड़े हुआ, एक हिस्सा मशरिक, एक हिस्सा
مغرب میں جا گرا، لیکن حضور پاک کا معجزہ ظاہر ہوا۔ کافر ایمان نہیں لائے، نہ لائے، لیکن میرے پاک پیغمبر کا رتبہ مرتبہ معجزہ یہ ہے، حضرت موسیٰ زمین پہ، دریا زمین پہ، ڈنڈا بھی جا کر لگا، 2 ٹکڑوں میں بدلا، حضور زمین پہ، چاند آسمان پہ انگلی ٹچ نہیں ہوئی، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو ید بیضا داری وہاں ہے تو یہاں تو اس سے بڑھ کے ہے۔ اس لیے شیخ نانوتوی نے لکھا، آنچ خوبہ ہمدارند، انبیاء کے معجزے اپنی جگہ برحق بڑے اچھے، لیکن تو تنہا داری، جو رتبہ حضور کو ملا ہے وہ اکیلا سب پہ بھاری ہے، وہ اکیلا تنہا سب پہ بھاری ہے۔ میرے دوستو، شان رسالت کو ہم کہاں تک گفتگو میں لائیں، بیان کہاں تک لے کر آئیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کے مقام کو بیان کرنے کے لیے رب نے 23 سال میں قرآن کریم کو اتارا ہے، ہم اپنے چھوٹے ٹائم میں کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے اس مدرسے میں، اس جگہ میں رب نے خواتین کے مدرسے کی نعمت آپ کو دی ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کتنی خواتین کا معاملہ، کیا پڑھنا کیا پڑھانا۔ آپ کے یہاں آنے پر ایک مطالبہ ہم آپ سے کریں گے کہ آپ اپنی اولاد کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ ایک خاتون کا پڑھ جانا، ایک بچی کا پڑھ جانا، ایک معاشرے کا پڑھ جانا ہے۔ اگر کسی کی ماں پڑھی ہوئی نہیں ہے تو بچہ بہت مشکل سے پڑھتا ہے، اور ماں پڑھی لکھی ہے تو بچے کے پڑھنے میں بہت تیزی ہوتی ہے۔ میری والدہ مکرمہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، میں بچپن میں امی سے کچی کلاس جانے سے پہلے سورۃ یاسین، سورۃ ملک، سورۃ الف لام میم سجدہ، سورۃ واقعہ، اور اسی طرح آخری 10 صورتیں اور سورۃ بقرہ کے کچھ حصے، یہ کچی کلاس KG1 جانے سے پہلے میں یاد کر چکا تھا۔ اور فرعون کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیسا ہوا، نمرود اور حضرت ابراہیم کا معاملہ کیسے چلا، شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ کیسا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی کیسے اڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رب نے ان کی رفعت اوپر اٹھا لی، جسم اوپر اٹھا لیا، روح مال جسد اٹھا لیا، پیچھے ان کے بڑے کی شکل بدل کے وہ کافروں کا بڑا پھانسی پہ چڑھ گیا، لوگوں نے سمجھا حضرت عیسیٰ، یہ واقعہ کیسے ہوا، اور حضور علیہ السلام اور ابو جہل کا معاملہ کیسے ہوا، یہ میں KG1 کچی کلاس جانے سے پہلے امی سے سن کے یاد کر چکا تھا۔ یہ رات سونے سے پہلے ہمیں والدہ، میری بہنیں ہمیں سناتی تھیں۔ تو مجھے بتائیں، آج بھی کسی تفسیر حدیث میں یہ واقعہ آئے نا تو مجھے مشکل نہیں ہوتی پڑھنے میں، سمجھنے میں۔ اس کی وجہ تو پہلے دن سے ہی سمجھے۔ تو اگر بچی پڑھی ہوئی ہو تو جب وہ صاحبۃ الاولاد ہوگی تو اس کی اولاد کا رتبہ کیا ہوگا۔ اسی لیے اپنی بچیوں کو، اپنی اولادوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ آج بندہ خود پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو اپنی اولاد کو تو بھیجتے ہیں، خود پڑھا ہوا ہے تو با کمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی اولاد کو تو بھیجیں۔ آج ہم وہ لوگ ہیں انگلش پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے، ٹیکنالوجی کی کالج میں جانے کے لیے اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں، بڑی بڑی فیسز بھی لگاتے ہیں، لگاؤ، پڑھو، لیکن وہاں سے انگریز کی تہذیب تو نہ سیکھو، انگریز کا تمدن تو نہ سیکھو، اسلامی تہذیب اور ثقافت سیکھنی چاہیے۔ آپ وہ کلاسز پڑھائیں، کالج یونیورسٹی PhD لیول تک پڑھائیں، نہیں منع، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن اسلامی لباس میں بھی کالج اور یونیورسٹی پڑھی جا سکتی ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور کپڑوں کے اس سنت کے انداز میں بھی تو اسکول پڑھا جا سکتا ہے، کون منع کرتے پڑھنے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ ثقافت بدل دے۔ ورنہ میں نے ایسے ایسے جنازے پڑھائے ہیں، جب کسی کے والد کے جنازہ پڑھانے کے لیے یوں کرنے لگا تو بیٹے نے یوں پکڑا، ایکسکیوز می سر 1 منٹ، جی بیٹا بولیں کیا بات ہے، مجھے جنازہ نہیں آتا، میں 3 بار قل واللہ پڑھ لوں۔ یہ موقع تو میں نے آنکھوں سے دیکھے۔ تو اسی لیے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی رہے، اس تعلیم سے روشناس کرائیں۔ اور میرے دوستو، آخر میں ایک سفارش بھی کروں گا، ملک فرانس اور وہاں کے پریزیڈنٹ نے گستاخی رسالت کے خاکے چھاپے ہیں، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، اللہ تا قیامت علیہ ملعون بنا دے، لیکن جتنی طاقت ہماری ہے وہ طاقت پہ تو جواب دینا، اس طاقت پہ حضور کی سیرت اور کردار کو عام کر کے اس پہ عمل کریں، سنتوں کو عام کر کے اس پہ عمل کریں، اور ان ظالموں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آج کے بعد فرینچ چیزوں میں جتنی فرانسی کی چیزیں ہوں اس میں سے کسی کی بھی آپ نے چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کریں گے
آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، فرانس کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی بنی ہوئی چیزوں کو خریدنا چھوڑیں گے، 100% اس پر بائیکاٹ کریں گے۔ دیکھیں اللہ کے گھر میں آپ کے ہاتھ بلند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دکھانے کے لیے ان کافروں کے سامنے حضور سے وفاداری دکھانے کے لیے بائیکاٹ کرو گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو ٹوٹل کا پمپ ہے نا، جہاں سے پیٹرول ڈلوایا جاتا ہے، اس سے ہم نے نہیں ڈلوانا، یہ انہی کی مصنوعات ہے۔ یو ایل کا بسکٹ ان کا ہے، وہ ہم نے نہیں کھانا۔ جتنی چیزیں اس سے بچنا اور ان کو دن کے تارے دکھانا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی بھی خیر فرمائے۔ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ جو پشاور میں دارالعلوم زبیریہ میں یہ جو بم دھماکہ ہوا، جس میں بچے کلاس میں پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ پڑھ رہے تھے، کتنی ظلم کی بات ہے، کتنی سفاکیت کی بات ہے، کتنی انتہا کی بات ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے بچے اس دنیا سے چلے گئے اور باقیوں کے کان پر جوں تک بھی نہیں رہیں گی۔ یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا باتیں ہیں یار۔ جب اسکول کے بچوں پر حملہ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے ہیں، اور جب مدرسوں کے بچوں پر کوئی بات ہو تو ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، اس پر بھی کچھ سمجھ لینا چاہیے، اس پر بھی معاملات کو دیکھ لینا چاہیے۔ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ اب مولویوں کی اولاد کے جنازے اٹھے ہیں نا، اب کسی کو دشمن کے بچوں کے پڑھانا یاد نہیں آیا، اب کسی کو بات کرنے کی بات یاد نہیں آئی، وہ تو سرخرو ہو گئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے مہمانوں کو قتل عام کیا ہے اور دھماکے کر کے ان کے بچوں کو ان کے گھر بھیجا ہے، مجھے بتائیں ان کے دلوں پر، ان کے والدین کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے آج واٹس ایپ پر ایک دوست نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی ہے، میرا دل ہل گیا۔ ایک بچہ ہے، شہادت کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو ہیں اور اس کا والد سعودیہ میں ہے، اور وہ ویڈیو کال میں اپنے بچے کی جنازہ دیکھ رہا ہے۔ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں ہر کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی اولاد کو سلامت رکھے، لیکن یہ بھی تو کچھ بات ہے نا یار، سینے میں دل بھی تو ہے، یہ پتھر کا نہیں ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس پر بھی تو بات کر لینا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسکول کالج کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہر کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بات چلائی تھی مولانا کے مدرسۃ البنات پہ، کریں گے انشاءاللہ اپنی اولاد کو داخل بھیجیں گے۔ آخری گزارش اور بات ختم۔ اپنے موبائل میں یہ جو ہمارے جیب میں موجود ہے نا، یہ فتنہ بھی ہے اور ہماری نجات بھی ہے۔ فتنہ ہے اگر غلط کاری میں چلائیں، نجات ہے اگر ٹھیک معاملے میں چلائیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا موبائل تو اچھا استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس میں گناہ کی چیزیں ہیں۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے دکھاتا ہوں، میں تو مغرب عشاء کے اوراد اسی پر کر لیتا ہوں۔ کیسے آپ کہتے ہو؟ میری تفاسیر پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس میں، تو آپ اچھا بھی چلا لیا کریں، یا تو انہوں پتہ ہی کو نہیں بھی اچھا استعمال ہوندہ کی میں نے کہا چھری ہے نا، چھری اپنے جانور پہ چلائے نا تو ثواب ہے۔ اپنا اس لیے کہا ہے کسی اور کے جانور کو ذبح نہیں کرنا، تو اپنے جانور پہ چلائے نا، اچھی بات ہے، آپ نے ذبح کیا ہے، تو کسی انسان کے گردن پہ چلائیں تو غلط ہے۔ چھری کا بھی ٹھیک استعمال ہوتا ہے، تو اسے وہ استعمال کریں جو ٹھیک ہو، ایسا استعمال نہ کریں جو غلط ہو، ورنہ ہاتھ آپ کا ہوگا اور کل قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے گا اللہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس لیے گانے، فلمیں، فلم اسٹارز کی تصویریں اور فحاشی کی چیزیں شیئر نہ کریں۔ جو اہل حق کے پیجز ہیں، اہل حق کی ویڈیوز ہیں، اہل حق کے پروگرام ہیں، ان کو آگے عام کریں۔ اور آج کل بےایمان مرزائی کافر جو ہے، قادیانی دشمن رسول جو نے ایک اور پینترا بدلا ہے، وہ دیکھتے ہیں گستاخی عام نہیں ہوتی نا، تو وہ حضور کی گستاخی لکھتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں لعنت بھیج کر آگے شیئر کر دو۔ وہ خود لکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بندے نے لکھا، ہم لعنت بھیج کے آگے شیئر کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور کی گستاخی کو عام نہیں کیا جاتا، ڈیلیٹ کر کے پاؤں کے نیچے ڈال دو۔ ان گستاخوں کو تو پاؤں کے نیچے رکھو، ہم کیا آگے پھیلا رہے ہیں؟ اس لیے آگے پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ اہل حق کی چیزوں کو لے کر یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جاری ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ جاری ہے۔ آپ فیس بک پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آپ کو ہمارا پیج ملے گا، یوٹیوب پر لکھیں آپ کو ہمارا چینل ملے گا۔ آپ یہاں سے بیانات اٹھا کر آگے بھیجیں، یا اہل حق کے جو ہیں اس کو آگے لے کر چلیں، تو اہل حق کی چیزوں کو لے کر چلیں، اہل باطل سے بچیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔